بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اگر دی نیوز کو پہلے جو بیان حلفی معاملہ تھا اور انصار عباسی اور میر شکیل الرحمان کو سزا دے دی جاتی تو وہ اتنا بڑا بہتان نہ لگاتے شوکت خانم پر، اور پھر ایک دن 27 جنوری کو وہ ایک نیوز پیپر جو دی نیوز ہے وہاں پر ایک سٹوری چھاپی جاتی ہے اور یہ شوکت خانم اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سٹوری چھاپی جاتی ہے۔ مریم نواز کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹویٹ کرے اور پھر اگلے روز ہی وہ اپنی جو سٹوری چھاپی گئی تھی اس سے مکر جاتے ہیں اور وضاحت پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو امریکہ سے جس بندے نے یہ سٹوری چھاپی ہے امریکہ میں ان کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہ مریم نواز کو صرف موقع دینا تھا، اور موقع دینے کے بعد یہ بھاگ نکلے اور جب تک ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی یہ ایسے ہی ریاست کو بدنام کرتے رہیں گے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دی نیوز کا اور میر شکیل الرحمان کا اور مریم نواز کا ایک اور گٹھ جوڑ، اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہی بے نقاب ہو گیا۔ نیشنل بینک سے 1 کروڑ روپے کی چوری، چور موقع سے گرفتار ہو گیا، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عائشہ اکرم کیس مینار پاکستان میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں جو ریمبو کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، سیشن کورٹ نے گریٹل اقبال پارک میں ٹک ٹاکر خاتون سے بدسلوکی کے مقدمے میں ریمبو کے ساتھی ملزم صدام حسین کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج اخلاق احمد نے خاتون سے بدتمیزی کیس میں گرفتار ملزم صدام حسین کی درخواست منظور کی ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم صدام حسین کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مقدمہ کے دوسرے ملزم ریمبو کے ساتھ بطور کیمرہ مین کام کرتا تھا، اس نے نہ تو خاتون سے بدتمیزی کی اور نہ ہی اسے بلیک میل کیا ہے۔ اما عدالت ضمانت پر رہائی کا حکم صادر کرے، جس پر پولیس نے بتایا کہ ملزم نے ریمبو کے ساتھ خاتون کو وہاں بلایا اور بعد ازاں بلیک میل کیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم صدام حسین کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کروانے کی اجازت دے دی ہے، اور جو مچلکے جمع کرواتے ہوئے ضمانت منظور کر لی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ لاری اڈا میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ آج میں نے شاید جو کمیونٹی میں بھی میں نے شیئر کیا ہے وہ ویڈیو دعا منگی کیس کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا کراچی میں، اور اس میں نے ایک بڑی افسوسناک بات شیئر کی، اور وہ یہ ہے، اس کی ڈیٹیل آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا گیا تھا، جو فرار کروانے والے ملزمان تھے ان میں ایک سب انسپیکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل تھے۔ 2 کانسٹیبل تو جسمانی ریمانڈ پر عدالت نے پولیس کے حوالے کر دیے، لیکن جو سب انسپیکٹر تھا جو مرکزی ملزم تھا 25,000 صرف 25,000 کے مچلکوں کے عوض 1 دن بعد اس کی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے، اور یہاں یہ جو کیمرہ مین تھا اس کی جو ضمانت ہے اس کے لیے 1 لاکھ کے 2 مچلکے عدالت نے مانگے ہیں۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے اور یہ ہمارا انصاف ہے۔ نیشنل بینک سے بڑی چوری سامنے آئی ہے۔ نیشنل بینک سے 1 کروڑ سے زائد رقم چوری کرنے والا مفرور ملزم ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ نیشنل بینک آف مردان سے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے چوری کرنے والا مفرور ملزم امیر زیب ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم امیر زیب اسلام آباد سے متحدہ عرب امارات بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایف آئی اے مردان نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر یہ بڑی کارروائی کی ہے۔ نیشنل بینک مردان سے چوری کرنے والے چور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مردان لیاقت علی کے مطابق امیر زیب نیشنل بینک میں کیشیئر تھا اور بینک سے کیش لے کر فرار ہو گیا تھا، اور ملزم کی نشاندہی بینک میں لگے CCTV اور سالانہ آڈٹ کی مد سے ہوئی تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مردان جو ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں لیاقت علی نے کہا کہ بینک سے کیش چوری کرنے کے بعد FIR لیڈی مینیجر اور آپریشن مینیجر کے خلاف بھی درج تھی۔ دیگر 2 ملزمان کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز سابق صدر نیشنل بینک عثمان سعید کو جو 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا، 4 سال کی سزائے جو اس کو سزا سنائی گئی قید کی، اور 1 کروڑ روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور یہ دن بدن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، اور نیشنل بینک تو گڑھ بن چکا ہے کرائم کا، اور وہاں پر جتنے بھی افسران ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ان کرائم میں ملوث ہیں۔ جب نیشنل بینک کے صدر کے خلاف ایلیگیشن ہوگا، نائب صدر کے خلاف ایلیگیشن ہوگا، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیسکول جو کمپنی ہے، پیٹرولیم کی کمپنی ہے،
اس کے ساتھ مل کر جو نیشنل بینک نے اتنا بڑا گھپلا کیا 60 ارب کے قریب، اور یہ سب سے بڑا مالیاتی فراڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا، تو ایسے لوگوں کے خلاف جب تک کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب جس کیشیئر کو گرفتار کیا گیا ہے جو 1,25,00,000 روپے چرا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ایسی مثالی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بھی بینک میں ملازمت کرنے والا اور سرکاری بینک میں ملازمت کرنے والا ایسی جرت نہ کرے کہ وہ کوئی غیر قانونی دھندے میں ملوث ہو اور اس طرح ریاست کو اور حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جنگ گروپ کا، دی نیوز کا، اور یہ جنگ گروپ وہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور جیو جنگ کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف اور دی نیوز کے جھوٹ کے حوالے سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اگر دی نیوز کو بند کر دیتی اور میر شکیل الرحمان اور جو انصار عباسی اینڈ کمپنی ان کے خلاف کو بڑی کارروائی کرتی اور ان کے خلاف اٹارنی جنرل صاحب یہ گزارش نہ کرتے اور عدالت سے استدعا نہ کرتے، اتنا پریشر ہے میڈیا کا اور جیو جنگ کا، آپ اندازہ لگائیں کہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی سب سے زیادہ جو اشتہار ہیں وہ جیو کو دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیو ایک بہت بڑا مافیا ہے، اور اس مافیا کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کیونکہ عدالتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ ان کا اتنا بڑا پروپیگنڈا ایک فورم ہے جو جس کے خلاف چاہیں یہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی کام کیا۔ اگر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہمت دکھائی تھی وہ اس پر قائم رہتے اور ان کے خلاف کارروائی جاری رکھتے تو یہ اتنا بڑا بلنڈر نہ کرتے۔ شوکت خانم جیسا ہاسپٹل جو پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک مسیحا کے طور پر ہاسپٹل ہے، اور کینسر کا واحد جو ایک بڑا ہاسپٹل پاکستان میں وہ شوکت خانم ہے، اور جہاں غریبوں کو علاج کی سہولیات بھی دی جاتی ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر حملے۔ شوکت خانم اتنا چبھتا ہے، پہلے جو حنیف عباسی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما اور شریف خاندان کے خاص آدمی، ان کے خلاف جو ایک حد کے عزت کا دعویٰ ڈگری ہوا تھا، وہ بھی شوکت خانم کے خلاف اس نے بات کی تھی۔ خواجہ آصف کے خلاف جو 10 ارب کا ہرجانے کا کیس ہے وزیر اعظم عمران خان کا، وہ بھی جو شوکت خانم کے حوالے سے ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے تو یہ معاملات ایسے ہی بڑھتے جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، 27 جنوری 2022 کو ایک خبر چھاپی گئی دی نیوز میں، یہ خبر لگائی گئی جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے شوکت خانم اسپتال کے عطیات سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسپتال کو عطیہ دینے والے اس بات سے لاعلم تھے کہ عطیات اور فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو منتقل ہو رہے ہیں اور وہ شوکت خانم کو منتقل نہیں ہو رہے۔ بعض ڈونرز نے یہ بھی سوال کیا، یہ میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں جو دی نیوز میں 27 جنوری کو چھاپی گئی۔ کہتے ہیں کہ بعض ڈونرز نے سوال کیا کہ عطیات شوکت خانم کے لیے دیے پارٹی فنڈز کے طور پر کیوں استعمال کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن پاکستان کو پیش کی گئی ان افراد کی فہرست جنہوں نے پارٹی کو عطیات فراہم کیے تھے کی صداقت مشکوک ہو گئی ہے، کیونکہ ان میں سے بعض نے استفسار کیا ہے کہ ان کے عطیات سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال ہوئے ہیں۔ اس خبر کے بعد دی نیوز نے آج 29 جنوری کو اپنی ہی خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اسپتال کے فنڈز کی رپورٹ کے حوالے سے یہ بے بنیاد ڈیٹا دیا گیا۔ دی نیوز کے یو ٹرن پر جو میڈیا ہے، اب میڈیا میں یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ شوکت خانم جیسے اداروں کو بدنام کرنے سے پہلے سٹوری گھڑی گئی، اس کے بعد کسی ممکنہ عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے اپنی سٹوری کے خلاف وضاحت چھاپ دی۔ کیا اسے صحافت کہتے ہیں؟ لوگوں کو نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے۔ اور جو شہین صاحبائی نے اس کے بارے میں جو بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بیچارہ دورانی، اب جانتے ہیں احمد دورانی جو ہمیشہ اس طرح کی باتیں گھڑنے میں، پہلے ثاقب نثار کی آڈیو اس نے گھڑی اور اب یہ اس نے گھڑا، جو یہ جھوٹ گھڑا، اور اس کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی تو امریکہ میں، احمد دورانی نے یہ امریکہ سے اگر جو سٹوری چھاپی ہے تو امریکہ میں تو اس کے خلاف بہت بڑا کیس ہو جائے گا، اس وجہ سے ان کو یہ واپس لینی پڑی۔ لیکن یہ صرف دورانی کا کام نہیں تھا، اس کی کیا اوقات کہ اس کے کہنے پہ اتنی بڑی جو خبر ہے وہ لگ جائے۔ شہین صاحبائی نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے جنگ یا نیوز میں ایک لائن میر شکیل کے اوکے کے بغیر نہیں چھپ سکتی۔ شوکت خانم کی خبر میر شکیل الرحمان کے اوکے کے بعد چھپی، اور جب پتہ چلا کہ امریکہ میں قانونی
کیس ہو سکتا ہے۔ فوری تردید میر شکیل الرحمان کی اوکے کے بعد کی گئی۔ حکومت کو اصلی نشانہ صحیح ٹارگٹ کو کرنا چاہیے، بچے بچونگڑوں کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ میر شکیل الرحمان کے خلاف کریں، احمد درانی کی کیا اوقات ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اندازہ لگائیں اس سٹوری کو لے کر 27 جنوری کو مریم نواز نے پروپیگنڈا کیا۔ یہ بیسیکلی میر شکیل الرحمان نے مریم نواز کے کہنے پر یہ جھوٹی سٹوری لگائی۔ مریم نواز کو ایک ٹویٹ کرنے کا موقع دیا گیا۔ مریم نواز کہتی ہیں تو ثابت ہو چکا ہے کہ ہسپتال کے نام پر مانگے گئے پیسے پارٹی فنڈز میں جاتے رہے، پارٹی فنڈ کے پیسے ذاتی اکاؤنٹ میں جاتے رہے اور عوام کے پیسے ان کی جیبوں میں جاتے رہے۔ یہ اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر اور قانونی طور پر انتہائی گھناؤنے جرائم ہیں جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ مریم نواز کا کہنا تھا اور مریم نواز نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ دی نیوز نے تو آج یہ خبر چھاپ کے کہ یہ جو من گھڑت اور جھوٹا ڈیٹا ہے، انہوں نے وضاحت لگا دی۔ کیا مریم نواز بطور نائب صدر مسلم لیگ نون، کیا اس کے اندر اتنی اخلاقی اور جمہوری جو اقدار ہیں، کیا وہ ابھی موجود ہیں؟ اور باتیں تو وہ وزیر اعظم بننے کی کرتی ہیں، اور کیا ان میں اتنی اخلاقیات موجود ہے کہ وہ اس کی تردید کریں کہ میں نے جس خبر کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگایا تھا اور میں نے مذہبی جرم کہہ دیا تھا۔ مذہب دیکھیں نا، یہ اپنے مفادات کے لیے کیسے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، مذہبی جرم کہہ دیا، اور اب اگر وہ خبر جھوٹی نکلی ہے اور اس کی تردید خود میر شکیل الرحمان کے اخبار نے دے دی ہے، تو اس کے بعد کیا مریم نواز اس کو واپس لیں گی اپنے ٹویٹ کو اور قوم سے معذرت مانگیں گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو جاتا تو ہمارے ملک میں سیاست میں واقعی انقلاب آ جاتا، اور یہ جو مافیاز ہیں یہ صرف جھوٹ پھیلاتے ہیں، پری پلان جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور پھر اس پہ یہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک پاکستان کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔